حضرت علامہ مفتی سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی روایتی مولوی نہیں تھے کہ وہ مسجد کے امام تھے، بہت بڑی شخصیت تھے۔ علمی اعتبار سے ان کی شخصیت کے کو اگر آپ سمجھنا چاہیں یا اس کو پیمانے میں ناپنا چاہیں، ماپنا چاہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں شاہ ابو سعید مجددی، یہ ان کے شاگرد ہیں، یعنی ایک واسطے سے شاہ عبد العزیز کے شاگرد ہیں، ایک واسطے سے۔ تو اب اندازہ لگا لیجئے کہ ان کا علمی مقام کتنا بلند و بالا ہو۔ اور پھر اپنے دور کے جتنے بھی جید ترین علماء تھے، جیسا کہ علامہ فیصل صاحب نے بہت اچھی بات کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے زمانے میں آپ دیکھیں نا، ہمارے یہاں فن اصول حدیث میں ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بھئی قرن اولا، قرن ثانی، قرن ثالث، تو یہ راوی جو ہے قرن اولا کا ہے، تو اب قرن اولا کا راوی ہے تو اس کے ہم زمانہ ہم اثر جو راوی ہیں، کنٹمپریری ٹرانسمیٹرز آف حدیث، جی، تو ان کنٹمپریری ٹرانسمیٹر آف حدیث کے ذریعے ہم اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ اپنے ہم زمانہ لوگوں میں کیا حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے ہم زمانہ لوگ، ہم پلہ لوگ اسے اہل علم شمار کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، اس کے سامنے جھکتے تھے۔ تو ہم یہ آج 2022 میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جناب یہ ان کا قد بہت بلند و بالا ہے، یہ بڑی قد آور شخصیت ہے۔ حضرت علامہ مفتی سید کفایت علی کافی رحمہ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہے کہ علمی اعتبار سے ایک علمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو علم ان کے پاس ہونا چاہیے تھا یہ اس سے کئی زیادہ مملو ہے، اور بہترین طریقے سے انہوں نے علم کو آگے پھیلایا، کتابوں کے ذریعے بھی، درس و تدریس کے ذریعے بھی، اپنے شاگردوں کے ذریعے بھی، اور اس علم کو پھیلاتے پھیلاتے ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب برٹش گورنمنٹ نے ہندوستان، ہند و پاک پر قبضہ کرنے کے لیے 1600 عیسوی میں یہاں قدم رکھا، شہنشاہ شاہجہاں کی بڑی بیٹی جہاں آرا بیمار ہو گئی، اس کا علاج کروایا، سارے طبیب عاجز آ گئے، وہ علاج کرنے میں ناکام رہے۔ تو ولایت سے یہ جو انگریز ڈاکٹر آیا ہوا تھا، اس ڈاکٹر نے علاج کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جہاں آرا بیوی صحتیاب ہو گئی۔ اب جناب شاہجہاں جو تھا وہ تو بالکل دیوانہ ہو گیا، اس نے کہا بھئی ایسا ہے کہ چونکہ تم نے ہماری بیٹی کو ایسی دوا دی جس سے صحتیاب ہو گئی تو اب اس کا انعام ملنا چاہیے، بتائیے کیا انعام ہونا چاہیے؟ اب آپ بتائیں، شاہ جہاں جیسا شخص یہ آفر کر رہا ہے تو اسے کیا مانگ لینا چاہیے تھا، اور یہ جو مانگ لیتا ہے مل بھی جاتا۔ تاریخ کے اوراق یہاں امت مسلمہ کو ایک درس دے رہے ہیں، تاریخ کے اوراق امت مسلمہ کو ایک سبق دے رہے ہیں کہ اس وقت جب انگریز سے یہ کہا گیا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو اس انگریز ڈاکٹر نے صرف اتنی بات کہی کہ آپ مجھے ایک اجازت نامہ دے دیں کہ کچھ تاجر حضرات جتنا وہ یہاں ہندوستان، سرزمین ہندوستان آ سکے اور تجارت کر سکے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا سلطان کو کہ جب تاجر یہاں آئیں گے، تجارت کریں گے، تو وہاں کا پاؤنڈ یہاں آئے گا، وہاں کی کرنسی یہاں آئے گی، اور اس سے ہندوستان کے خزانے میں اضافہ ہوگا۔ کچھ اس قسم کی لالچ دی، اپنا کوئی مفاد نہیں لیا، پوری قوم کے بارے میں سوچا، اور یوں ملکہ الزبتھ سے جا کر کے جب اس نے کہا کہ میں نے شاہ جہاں سے یہ لکھوا لیا ہے کہ کچھ تاجر بھیج دیے جائیں، تو تاجروں کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ عیسائی مبلغین کی بھی ایک فوج آئی، اور ان عیسائی مبلغین نے بھی وہ تباہی مچائی کہ جس تباہی کو روکنے کے لیے حضرت علامہ مولانا رحمت اللہ کرانوی صاحب کھڑے ہوئے، اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مجدد میت حاضرہ مجدد میت معذرہ صاحب حجت القاہرہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ نے
حضرت رحمت اللہ کرانوی صاحب کی شان میں شاندار الفاظ سے خراج تحسین پیش کیا اپنے فتاوی رضویہ شریف میں. اور حضرت رحمت اللہ کرانوی صاحب نے جو کتاب لکھی مشعل راہ کے نام سے، اس دور میں عیسائی مبلغین کا ناطقہ بن کر کے رکھ دیا. ہندوستان کے چپے چپے میں جا کر عیسائی مبلغین کے ساتھ برسر بازار آپ نے مناظرے کیے. برٹش گورنمنٹ نے جو جال بچھایا 1600 عیسوی میں، تو 1600 عیسوی سے لے کر 1700 تک اور 1700 سے لے کر کے 1816 تک، یہ کم و بیش 2.25 سال بنتے ہیں. یہ 2.25 سال ایسی جد و جہد کی ہے، ایسی جد و جہد کی ہے کہ اس زمانے میں لائبریریوں میں ابھی بھی کتابیں موجود ہیں. اس زمانے میں انگریز جب انگلینڈ سے یہاں آتا تھا پاک و ہند میں، ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال میں، تو یہ اردو سیکھنے کے لیے اردو گرامر کی چھوٹی چھوٹی کتابچیں پکڑ کے گھوم رہا ہوتا تھا. جیسے آج ہمارا بچہ انگریزی سیکھنے کے لیے، ورڈز میننگ کے لیے اور 12 ٹینسز سیکھنے کے لیے، ایکٹیو وائز پیسیو وائز سیکھنے کے لیے پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے، ایسے ہی اس زمانے میں انگلینڈ کا انگریز پاگلوں کی طرح اردو گرامر کے قواعد و ضوابط سیکھنے کے لیے. میں نے ایک لائبریری میں یہ کتاب دیکھی تو مجھے اس وقت وہ کتاب سمجھ میں نہیں آئی. اپنے استاد سے میں نے کہا سر یہ کتاب میرے بلے نہیں پڑی، یہ اردو قواعد و ضوابط. کہنے میاں یہ 1600 عیسوی کی کتاب ہے، آج کی نہیں ہے، یہ بہت پرانی کتاب. اور یہ لائبریری میں رکھی اس لیے گئی ہے کہ تم جیسے لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ ایک دور وہ بھی گزرا ہے سرزمین پر کہ انگریز یہاں اردو سیکھنے آتا تھا اور وہ اردو سیکھنے پہ مجبور تھا.